الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي القرب والصدق والعلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہکے، اٹھی باغے مدینہ چو ایسی مہکے. کئی دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. اپنے اپنے مقدر دیوں دی ہے گل، آیاں دایاں ہزاراں سمکے دے ول. آیاں دایاں ہزاراں سمکے دے ول. جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل، جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل. عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. شان صدیق و فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جناں دو چار نشان. کیتا اللہ نے جناں دو چار نشان. سبز گنبد اندر جو بچدی سی تھاں، سبز گنبد اندر جو بچدی سی تھاں. کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی. آندی عملاں دے ولوں صائم شرم، رکھ لیا کملی والے نے ساڈا برم. رکھ لیا کملی والے نے ساڈا برم. دن قیامت سونے دی نظر کرم، دن قیامت سونے دی نظر کرم. ساڈے جے عیب کاراں دے کم آ گئی. کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی.
بعد از حمد و ثناء لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ہمیں عید قربان کا یہ بڑا دن 10 ذی الحج شریف کا عطا فرمایا۔ یہ دن خصوصی اہمیت و کامل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں، بے پناہ برکتیں، بے پناہ رحمتیں پوشیدہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ صدق اور اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی وہ حکمتیں ان لوگوں کے اوپر عیاں ہیں۔ اس دن کی خاص فضیلتیں اور اس دن کے موقع کے اوپر یعنی 10 ذی الحج شریف کو آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ایک جامع پیغام، ایک جامع دستور حیات عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک خطبہ ایک عالمی منشور ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت یورپین ممالک اور آج کی یونائٹڈ اسٹیٹ جس وقت اندھیروں کے اندر تھے، ان کا ڈارکنیس پیریڈ جا رہا تھا، اندھیرے کے اندر تھے، روشنی کا نام اور نشان نہیں تھا، اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے انسانیت کے حقوق کا ایک ایسا جامع منشور پیش کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ تاریخ انسانی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، اور انسانی تاریخ کو اس منشور نے بالکل بدل کے رکھ دیا، بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو انتہائی فصاحت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرماتے تو انتہائی فصیح اور بلیغ گفتگو فرماتے، بلکہ آپ کے صدقے سے ہی ساری کائنات وجود کے اندر آئی، آپ کے صدقے سے ہی ساری زبانیں وجود کے اندر آئیں۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا انا اعرب العرب، کہ میں عرب کے اندر سب سے زیادہ فصیح گفتگو کرنے والا ہوں۔ اور اس فصاحت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام مختصر گفتگو فرماتے، تھوڑی گفتگو فرماتے، اور اس تھوڑی گفتگو کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا، ایک جملہ ہوتا، اس جملے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام بحر بے کراں بڑے بڑے معانی کے سمندروں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس گفتگو کے اندر سمیٹ دیتے تھے۔ یعنی لوگ 2 دن گفتگو کریں، 4 دن گفتگو کریں، 4 سال گفتگو کریں، تو وہ جس نتیجے کے اوپر پہنچے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک جملے کے اندر، چند الفاظ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغام امت تک پہنچا دیتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے اندر وہ تاثیر رکھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک تیر کی طرح جا کے لگتی، ایک تلوار کی طرح جا کے لگتی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، گائل ہو جاتے لوگ، بات کو تسلیم کر لیتے۔ یہ تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان مبارک کے اندر۔
اب جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اپنے صحابہ سے فرمایا، الا ای شہر تعلمونہ اعظم حرمہ، فرما تمہارے علم کے مطابق مجھے آپ یہ بتائیں اپنے علم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے زیادہ حرمت کس مہینے کو عطا فرمائی؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے شہرنا ھذا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حرمت عطا فرمائی اس مہینے کو، یعنی ذی الحج شریف کے مہینے کو، کیونکہ ذی الحج شریف خطبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 تاریخ کو حجۃ الوداع کا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم اس مہینے سے زیادہ حرمت والا کوئی مہینہ جانتے ہو، یا اپنے علم کے مطابق مجھے جواب دو کہ سب سے زیادہ حرمت والا عزت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول یہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم کھڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ذی الحج شریف کا مہینہ، یہی سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما الا ای بلد تعلمونہ اعظم حرمتا، تمہارے علم کے مطابق تم مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے؟ بلد، سٹی، شہر، کون سا شہر ہے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ حرمت والا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہنے لگے بلدنا ھذا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول یہ جو شہر ہے مکہ مکرمہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا۔ یعنی جب مہینے کے متعلق سوال کیا تو فرما عزت والا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج شریف کا۔ جب شہر کے متعلق سوال کیا تو فرما سب سے زیادہ عزت والے شہر کون سا ہے؟ فرما مکہ مکرمہ۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا الا ای یوم تعلمونہ اعظم حرمتا، کیا تم لوگ تمہارے علم کے مطابق تم مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ عزت والی، مقبولیت والی، شان والی گھڑی کون سی ہے، وقت کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، جن دنوں مسلمان حج کرتے ہیں، جو حج کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والی ہیں، وہ سب سے زیادہ تعظیم والی ہیں، وہ سب سے زیادہ برکت والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی اس موقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم کوئی نہیں جانتے۔ تو یہ دو گھڑیاں تھیں، ایک موقع کے اوپر جب حضور نے پوچھا تو صحابہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور دوسرے مقام کے اوپر یعنی اس مقام کے اوپر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ جواب دیا، یعنی ذی الحج شریف کا مہینہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، یہ شہر مکہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور جن مہینوں کے اندر مسلمان عبادت کرتے ہیں، جس گھڑیوں کے اندر حج کرتے ہیں، وہ گھڑیاں سب سے زیادہ عزت والی ہیں۔ اب جب یہ سوال و جواب ہو گیا مہینے کی، اسی طریقے سے شہر کی، اسی طریقے سے وقت کی عزت، وقت کی شان، ان کی حرمت جب ذہن نشین کروا لی صحابہ کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اے میرے صحابہ اس بات کو تم نے یاد رکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے دماءکم، ایک دوسرے کے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، ایک دوسرے کے اموال، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور ایک دوسرے کی عزتیں، الا بحقھا کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم فی شہرکم ھذا، فرما آج حرمت والے اس ماہ مقدس کے اندر، حرمت والے اس دن کے اندر، حرمت والی ان گھڑیوں کے اندر، یعنی جس طرح یہ دن عزت والا ہے، حرمت والا ہے، شان والا ہے، یہ مہینہ شان والا ہے، یہ گھڑیاں شان والی ہیں، عزت والی ہیں، تو فرما حرمت جس طرح ان کی حرمت ہے
جس طرح اس وقت کی حرمت ہے، اس شعر کی حرمت ہے، جس طرح اس بلد کی حرمت ہے، فرما اسی طرح یاد رکھو تمہارے اوپر ایک دوسرے کے خون حرام ہیں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کے اموال حرام ہیں، اور تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ یہ کتنا بڑا جامع پیغام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرما۔ پھر آگے ارشاد فرما الا هل بلغت، اب تم گواہ رہو اس بات کے اوپر کیا میں نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے الا نعم، ہاں پاک اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب عطا فرمایا تھا، جو آپ کی ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی آپ نے ادا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو جامع پیغام تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، اپنا فرض منصبی آپ نے ادا کیا ہے، تبلیغ کے حقوق آپ نے ادا کر دیے، ہم تک پہنچا دیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما ویحکم او ویلکم، او خبردار لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی میرے بعد کافروں جیسے کام نہ کرنے لگ جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو۔ خبردار میرے بعد کافروں جیسے کام نہ کرنا، کفاروں جیسے کام نہ کرنا۔ کفاروں جیسا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کس کو فرمایا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تو 10 ذی الحجہ شریف کا سب سے زیادہ جامع پیغام اور عالمی منشور اور پوری انسانیت کے حقوق کا چارٹر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انسانیت کو دیا۔ آج جن لوگوں کو اپنے علم کے اوپر ناز ہے، جن کو اپنی ڈگریوں کے اوپر ناز ہے، جن کو اپنی یونیورسٹیز کے اوپر ناز ہے، جن کو اپنی سائنسی تحقیقات کے اوپر ناز ہے، وہ یورپین ممالک اور وہ امریکن سٹیٹس وہ اس وقت اندھیرے کے اندر تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گھر سے پانی باہر کس طرح جاتا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گھر کے باہر روشنی کی جاتی ہے تاکہ کوئی مسافر گزر سکے، نہ کھانے پینے کا 20 40 دن وہ غسل نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو، پوری کائنات کو انسانیت کے حقوق سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس پیغام کی روشنی کے اندر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہمیں ارشاد فرما کہ خبردار میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، کیا آج ہم گردنیں کاٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، تو کیا ہم ناجائز طور کے اوپر یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، اولادوں کا حق کھانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کے خون تمہارے اوپر حرام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم خون بہانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اس فرمان کو، یہ ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اس فرمان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا بدامنی کا شکار ہو گئی ہے، پوری دنیا بے چینی کا شکار ہو گئی، پوری دنیا بے سکونی کا شکار ہو گئی۔ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، ایک دوسرے کی عزت حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے نہ اچھالیں، دوسرے شخص کی عزت پگڑیاں لوگوں کے سامنے نہ اچھالیں، جب مجلس کے اندر بیٹھیں تو دوسرے شخص کی عزت کے اوپر حملہ آور نہ ہوں، اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا ستر رکھتا ہے، پردہ رکھتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا ستر رکھیں گے، اس کا پردہ رکھیں گے۔ آج اس زمانے کے اندر ہم بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اگینسٹ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے الٹ جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنی سمت صحیح کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر عمل پیرا ہوں، کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا پورا عالم انسانیت امن کا گہوارہ بن جائے۔ آگے پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے مزید ارشاد فرمایا، اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے
یہ تین باتوں کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ مومن کا جو دل ہے یہ تین باتوں کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ اخلاص العمل للہ تعالی، عمل کرنا خاص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، عمل کرنا خاص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ والنصیحۃ للولاہ المسلمین، اور فرما مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا، عمل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص کرنا، مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا۔ ولزوم جماعتہم، اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اکثریت کے ساتھ جڑے رہنا، اکثریت کے ساتھ جڑے رہنا۔ پھر اس حدیث پاک کو سن لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے یہ تین باتوں کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ ایک تو اس کا جو عمل ہوتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرتا ہے، اور تیسرا وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتا ہے۔ اب اس بات کے اوپر آپ غور کریں، عمل کرنا خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے، سارے اعمال۔ تو جو اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، ان اعمال کو الگ کر لیا جائے گا، اور جو اعمال ہوں گے دنیا کو دکھانے کے لیے تو ان اعمال کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو عمل ہو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ نماز پڑھیں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص اوپر سے آ جائے تو آپ اس طرح کریں، نماز آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز اللہ کی تھی، عمل آپ نے بندے کے لیے کر دیا، اس بندے کو نماز کے اندر شریک کر دیا، تو یہ عمل آپ کا خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے نہ رہا۔ یہاں پر اس دن جس وقت درس حدیث تھا میں نے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی تھی، پھر میں سنا دیتا ہوں۔ قیامت والے دن اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، 3 بندوں کو، اور ان میں سے پہلا بندہ کون ہوگا؟ عالم دین ہوگا۔ سب سے پہلے وہ جہنم کے اندر جائے گا، عالم دین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کھڑا کریں گے، نہ پوچھیں گے تجھے میں نے فلاں فلاں نعمت عطا کی، فلاں فلاں، وہ کہے گا ہاں پروردگار عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر اس جو نعمتیں عطا کی تھی اس کا تو نے شکریہ کیا ادا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، نعمت عطا کی تھی، میں فلاں خرچ کیا، تو نے علم مجھے دیا، میں نے لوگوں کو پڑھایا، درس و تدریس کی، قرآن سنت لوگوں کو میں پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس لیے نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا، میری خاطر تیرا یہ عمل نہیں تھا، پڑھنا پڑھانا میری خاطر نہیں تھا، بلکہ تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے عالم دین کہیں، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں۔ جاؤ دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، قاری قرآن کہلوانے کے لیے، حافظ قرآن، عالم دین کہلوانے کے لیے، وہ تجھے لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر اگلے الفاظ حدیث پاک کتنے سخت ہیں کہ پھر فرشتے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ دوسرا شخص آئے گا شہید، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اس نے جہاد کیا ہوگا، اللہ کے راستے کے اندر اس نے جہاد کیا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا کی تھی، عزتیں عطا کی تھی، وہ کہے گا پروردگار ہاں بالکل، پھر میں نے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی ہے، تیرے راہ کے اندر میں نے جہاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرا یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے مجاہد کہیں، جری ان کے الفاظ ہیں، یعنی لوگ تجھے دلیر کہیں، بہادر کہیں کہ یہ بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا دلیر بندہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ تلوار ہاتھ کے اندر پکڑی اور میدان جہاد کے اندر چلا گیا۔ تو کیا ہوگا؟ پھر اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو بھی گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص پیش ہوگا کہ جو تھا پیسوں والا، جو تھا دولت والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی، پیسہ عطا کیا تھا، دنیاوی دولت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، دنیا کے اندر ریل پیل تھی تیرے پاس، پیسے کی ریل پیل تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پاک پروردگار میں نے یہ کیا کہ وہ پیسہ تیری راستے کے اندر خرچ کیا، غریبوں کے اوپر خرچ کیا، مسکینوں کے اوپر خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، یہ عمل کس لیے تھا؟ یہ عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو جاؤ دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوگا اور پکڑ کر جہنم کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طویل روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔
اگر ایک بال کے برابر بھی آپ نے اس عمل کے اندر دنیا کو شریک کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس لیے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، لوگوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ تمہارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ درمیان کے اندر مخلوق نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ تمہارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ درمیان کے اندر نفس نہ ہو۔ کتنا جامع قول ہے، آپ نے سمندر کو بند کر دیا ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر۔ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ درمیان کے اندر مخلوق نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ تعلق تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ درمیان کے اندر نفس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو روایت میں نے آپ کو سنائی کہ مومن کا دل تین باتوں کے اندر خیانت نہیں کرتا: اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، عمل کے اندر اخلاص صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، اور دوسرا مسلمانوں کی خیرخواہی، مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا، مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی کرنا۔ دیکھیں جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں ان کی خیرخواہی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ کس طرح؟ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح بعض لوگ بالکل غلامانہ ذہن کے حامل ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کریں، حکمران کچھ بھی کریں، انہوں نے نعرے ہی لگانے ہوتے ہیں، انہوں نے تعریفیں ہی کرنی ہوتی ہیں۔ ایک چائے کے کپ کے اوپر بیچ دیتے ہیں اپنا ضمیر، 2000 4000 کے اوپر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی غلامی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اوپر تازیانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کار کے اندر پکڑ ہوتی ہے ان کی، کہ جو لوگ جن کی زبانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں کرتی، جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتی، جن کے سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، جن کے سر ذات مصطفیٰ کے سامنے نہیں جھکتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو در در کے اندر بھٹکا دیتا ہے۔ وہ مخلوق خدا کے محتاج ہوتے ہیں، پوری زندگی یس سر اور نو سر کہتے ہوئے ان کی گزر جاتی ہے، جی جی کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، جی حضوری کے اندر گزر جاتی ہے، صاحب جی اور لالا جی اور فلاں جی اور فلاں جی کہتے ہوئے گزر جاتی ہے پوری زندگی چند سکوں کی خاطر۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حکمران اللہ رسول کی بات کرے، حکمران قرآن کی بات کرے، حکمران ذات مصطفیٰ کی بات کرے، اور بندہ بغض کے اندر آ کر اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے گروہی مفادات کے لیے، اپنے مسلکی مفادات کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے بندہ کیا کرے کہ حکمرانوں کی جائز باتوں کو بھی دفع کرتا رہے۔ تو اچھی باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے کہ اچھی باتوں کے اندر، نیک باتوں کے اندر، اچھی باتوں کے اندر حکمرانوں کی تم نے تائید کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی خیرخواہی کرنی ہے، ان کا سائیڈ لینا ہے، اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں، کوئی ایسا قانون پاس کریں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرائے، محمد مصطفیٰ کے قانون سے ٹکرائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرنا، بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، اس کا راستہ روکنا ہے، اس قانون کا راستہ روکنا ہے، اس عمل کا راستہ روکنا ہے۔ اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مومن کا دل خیانت نہیں کر سکتا؟ کس بات کے اوپر؟ کہ وہ بندہ مومن مسلمان جڑا رہتا ہے جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جڑا رہتا ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی اکثریت جس راستے کے اوپر ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کی اکثریت جس راستے کے اوپر ہوتی ہے تو وہ بندہ اس راستے کے اوپر چلتا ہے، وہ نئے نئے راستے نہیں نکالتا، وہ اپنی طرف سے باتیں گڑتا نہیں ہے، وہ منفرد اقوال کی پیروی نہیں کرتا، وہ جماعت کی پیروی کرتا ہے، وہ سبیل المؤمنین کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں صوفی نے کیا کہا، اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں عالم نے کیا کہا، اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ فلاں بزرگ نے کیا کہا، وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ اس راستے کے اوپر چلیں یا نہیں چلیں، حضور محمد مصطفیٰ کی امت کی اکثریت تابعین اس راستے کے اوپر چلیے یا نہیں چلی، اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء اللہ اس راستے کے اوپر چلیں یا نہیں چلیں۔ تو جو راستہ جمہور صحابہ کو، جو راستہ جمہور تابعین کا ہو، جو راستہ جمہور محدثین فقہاء کا ہو، جمہور اولیاء اللہ کا ہو، اس راستے کی پیروی کرنی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عظمت رکھی ہے۔ دائیں بائیں بالکل نہیں ہونا، کس راستے کے اوپر چلنا ہے؟ اس راستے کے اوپر چلنا ہے کہ جس راستے کے اوپر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ چل کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت مسند حکومت کے اوپر، مسند خلافت کے اوپر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نیک کام کروں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میری مدد کرنی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے، تو فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو تم نے میری مدد کرنی ہے، اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں، یعنی جس راستے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس راستے سے میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو پھر تم نے اس طرح بھی میری مدد کرنی ہے۔
مدد دونوں طرح ہوتی ہے، ایک بندہ نا بگڑ جائے تو اس کی مدد کیا ہے کہ اسے سیدھے راستے کے اوپر لے کر آ جائے، اور جو بندہ سیدھے راستے کے اوپر اس کی مدد یہ ہے کہ اس کے بازو بن جاؤ، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ تو ظاہری سی بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کی خاطر تو آپ کے لیے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ کسی مسلمان کے دل کے اندر گمان آ بھی نہیں سکتا کہ آپ سنت مصطفیٰ کو چھوڑیں گے، راستہ مصطفیٰ کو چھوڑیں گے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کی یہ جو تعلیم تھی، یہ جو جملہ تھا، یہ آنے والے حکمرانوں کے لیے تھا اور آنے والی عوام کے لیے تھا۔ اس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح بھی نہیں کرنا کہ بالکل ہر بات کی مخالفت کرنی ہے، مخالفت اس طرح بھی نہیں کرنا، اور اس طرح بھی نہیں کرنا کہ ساری زندگی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے گزر جاؤ، ان کے ناجائز کاموں کو بھی آپ کیا کریں، جس طرح کہ آج کل بعض مولوی کرتے ہیں، وہ درباری قسم کے خطیب ہوتے ہیں، ان کی ڈپٹی پتہ کیا ہوتی ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ کوئی حکمران کوئی جملہ بول دیتے ہیں نا، پھر 4 دن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ کیا کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس ایک جملے کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دور دور سے کال ڈھونڈ کر لاتے ہیں، کہیں ضعیف سے ضعیف کال بھی ان کو مل جاتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں اس کا کام تو شریعت کے بالکل مطابق ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ربیعہ کو قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب علم کی دولت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں عنایت فرما دے تو پھر اس کو ضائع نہ کرو۔ تو پوچھا گیا ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرما حکمرانوں کے پاس جا کر ضائع نہ کرو، ان کی چاپلوسیاں نہ کرو، ان کی ناجائز باتوں کی حمایت نہ کرو، بلکہ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ نیک باتوں کے اندر ان سے تعاون کرنا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کی باتوں کے اندر ایک دوسرے کا گٹھ جوڑ بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے بازو بننا ہے، تعاون کرنا ہے، اور جو برائی کے کام ہیں، بدی کے کام ہیں، ان کے اندر آپ نے بالکل کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا۔ اب دوستو یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، یہ آپ کا فرمان تھا، حضور علیہ السلام کا ایک جامع پیغام تھا، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو حضور علیہ السلام نے دیا۔ 2 مشہور روایتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ اب چونکہ جو آخری وقت بچتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، چند باتیں ضروری قربانی کی، کہ قربانی ہم احناف کے نزدیک واجب ہے۔ احناف کے نزدیک قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کی دلیل، وجوب کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بندہ گنجائش رکھے، یعنی اس کے پاس وسعت ہو، اور وہ بندہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ دلیل ہے وجوب کی۔ یعنی دیکھیں نا، اگر کوئی چیز مستحب ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ ہماری مسجد کے قریب، عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ اتنی شدت اور اتنی سختی اسی لیے فرمائی ہے کہ اگر بندہ قربانی طاقت کے باوجود نہ کرے تو وہ سنت یا مستحب کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ دوسری بات، بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ صاحب نصاب ہو تب بھی قربانی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ جس وقت صاحب نصاب ہوتا ہے تب بھی قربانی ہوتی ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم، یہ جس بندے کے پاس ہوتی ہے قربانی اسی کے اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صاحب نصاب جو ہوتا ہے نا، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس مال کے اوپر سال گزرتا ہے تب شرط پوری ہوتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ آپ تب دیں گے کہ جب اس مال کے اوپر سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آج 10 ذی الحج شریف عید کا دن ہے، اور یہ زکوٰۃ کا جو حساب ہوتا ہے، یہ حساب بھی قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، قمری چاند کے حساب سے ہوتا ہے، یہ جو شمسی سال ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو آج 10 ذی الحج شریف ہے، آج کے دن کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا ہے، یعنی کسی بندے نے گھر جا کر حساب کیا تو اس کو پتہ چل گیا، ایلو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر کے اندر 7.5 تولے سونا موجود ہے، 52 تولے چاندی موجود ہے، وہ نصاب کا مالک ہو گیا ہے، تو آپ اگلے سال بالکل اسی تاریخ کو 10 تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سال گزر جائے گا اس مال کے اوپر۔ لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وسعت عطا فرما دے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ 10 دن نا ذی الحج شریف کے، تو آج کی تاریخ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، جو دیہات ہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر تو فجر کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی فجر طلوع ہوتی ہے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، جو شہر ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہاں پر عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں، یعنی آج کا دن 10 ذی الحج شریف کا، پھر کل کا دن 11 ذی الحج شریف کا، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں،
پھر 12 ذی الحج شریف، یہ 3 دن 12 ذی الحج شریف سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ آج ابھی سے لے کر 12 ذی الحج شریف سورج غروب ہونے تک قربانی کا وقت ہے، یعنی سورج ابھی غروب نہیں ہو گیا تو بس ٹائم ختم، اس سے پہلے جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کیا ہے؟ قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور چونکہ ابھی وقت ختم ہوتا ہے، کچھ چند مسائل اور بھی باقی رہتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ جو خون بہانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بہت پسند ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام، آپ سے مروی یہ روایت ہے،